حنیف بھائی، باپ بننا ایک پورا مرحلہ ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ کمانا پڑتا ہے، ہر باپ یا ہر ماں کو وہ درجہ پانے کے لیے کچھ تو مشقتیں کاٹنی پڑیں گی، ورنہ صرف اولاد کو دنیا میں لانا تو مقصد نہیں ہے۔ ویسے تو انہوں نے جو باتیں کی میرے خیال سے وہ بہت ہیں، لیکن میں بالکل یہ کہوں گا کہ دیکھیں صرف پیدا کرنا ہی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دروازہ کہتے ہیں اگر آپ جنت کا، تو آپ بنے بھی تو ایسے نا۔ بالکل میرا اپنا یہ ہے کہ ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، ماشاءاللہ آل آر میرڈ، لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف گھر میں بیٹھ کے اخبار پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا، معاف کیجیے گا، جی جی جی، انوالو رہنا چاہیے بینگ اے فادر۔ آپ کو نظر رکھنی چاہیے بالکل اپنی جو آپ کی وائف ہے ان کی ڈیسیجنس پہ نا، کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہیں اور کیا ایکشن لے رہی ہیں، اور آیا وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے صرف آنکھیں بند رکھی اور اخبار پڑھتے رہے اور ٹی وی دیکھتے رہے تو مطلب آپ کی نظر نہیں ہے بچوں پر، جو کہ بہت ضروری ہے بینگ اے فادر۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھا گیا ہے، مرد یعنی ہسبینڈ باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے خاموشی سے، ٹھیک ہے، نو پرابلم، انوالو نہ ہو گھر کے معاملات میں، لیکن بچوں کے معاملات میں آپ بالکل انوالو رہیں، کیونکہ دیکھیں عورت لمیٹڈ ہوتی ہے بہت۔ اگر ہم نارمل عورت کی بات کرتے ہیں، گھریلو عورت کی بات کرتے ہیں، ورکنگ لیڈیز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم تو باہر نکلتے ہیں فادر، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بچے باپ سے زیادہ تھوڑے سے خوفزدہ ہوتے ہیں بنسبت مدر کے، جی جی جی، کیونکہ ماں تو ہر وقت بولتی رہتی ہے۔ نہیں، آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں سے بچے دار ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ ابا کما کر آئے اور وہ ماں یہ کرو وہ کرو، تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے جی جی جی، ہمارے بچپن میں بھی امی ڈرا کے رکھتی تھی نا کہ کھلو جا تیرا پیو آندہ میں، لیکن جب یہ آپ کو یاد ہوگا جب فادر آتے ہیں تو بچے تھوڑے الرٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ایسی بات ہے، تو باپ کو نظر رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری ہوتی ہے، کیونکہ باپ باہر رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بیٹیاں ہو یا بیٹا ہو۔ بالکل صحیح۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ مجھے درست کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کہ ہمیں بچوں کے ساتھ دوستی کا رویہ اپنانا چاہیے، نہ کہ روب دبدبے اور ڈراوے کا۔ دوست بنائیں گے ان کو اتنا کمفرٹ زون دینا چاہیے کہ وہ کل کو آ کے آپ سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ سے بات کریں آ کے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے مسائل ہیں، خاص طور پر مجھے لگتا ہے بیٹیوں سے آپ کو بہت زیادہ آج کل دوستی بنا کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ جو باہر مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ پھر جھجک میں اگر باپ سے یا ماں سے اگر نہیں کہیں گی تو وہ آگے جا کر نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو بچوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ جی بالکل، ایک کمفرٹ زون ہونا چاہیے تاکہ وہ باہر نہ تلاش کریں سافٹ کارنر، ہاں گھر میں ہونا چاہیے، باہر کوئی کاندھا نہ ان کو مل جائے جو ان کو پھر بعد میں نقصان دے ان کے لیے ثابت۔ آپ بھی اب چھوٹے نہیں ہیں، کافی بڑے ہو گئے ہیں، اور آپ کی باتیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس۔ سر میں بالکل چھوٹا نہیں رہا، میں ان کو خالہ ماں کہتا ہوں، ویسے میں کہا کرتا ہوں میری 4 مائیں ہیں، میں گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، تو بچہ تھا اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد ہوا تھا، تو پھر ایک میری والدہ تھیں، پھر خالہ نے مجھے اڈاپٹ کر لیا کہ بھائی یہ مجھے دے دو، پھر 2 بڑی بہنیں تھیں، تو میری خالہ ماں مجھے ایک لقب انہوں نے دیا تھا کہ تم ایک بڈھی روح ہو، وہ مجھے بچپن سے ہی کہتی تھی تمہارے اندر ایک بوڑھی روح ہے، تم ابھی سے جو ہے نا تمہاری داڑھی جو ہے نا وہ آ گئی ہوئی ہے۔ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کبھی بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرا بچپن کیسا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو بڑا ہی پایا، اور وہ اکثر مائیں کہا کرتی ہیں نا کہ بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہی ہوتے ہیں، تو وہ ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پہ جو ہے نا وہ آپ کے تجربات جو ہیں، آپ کی جہاں گردی جو ہے وہ آپ کو آپ کی عمر سے بہت بڑا کر دیتی ہے۔ جو علم کی عطا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے چنیدہ لوگوں پر ہوتی ہے، ہم جیسے لوگوں پر بہت مشکل سے علم اترتا ہے، تو ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی بھی ظاہر ہے کہ یہ چنیدہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی تو وہ اس میدان میں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو چن لیا گیا تھا کہ بھائی ہم ان کو علم عطا کریں گے۔ تو ماں جو ہوتی ہے اس کو اسی لیے پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس پہ علم اتر چکا ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا ایک اختلاف یہ ہے، اس پہ اب میں آپ لوگوں کی رائے ضرور لینا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اگر جو حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ جنت ماں کے قدموں تلے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آیا یہ ہے کہ وہ جنت جو مادی جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے، تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، ظاہراً آپ دیکھ رہے ہیں قدموں کے تلے زمین ہے یا کوئی فرش ہے، وہ ہمیں جنت ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معنی حقیقی محال ہو جائے تو پھر معنی مجازی کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے،
جیسے مثال کے طور پہ ماں اپنے بچے کے لیے کہتی ہے کہ بیٹا میرا چاند کی طرح ہے، جی بیٹا میرا چاند ہے، تو اب چاند تو آسمان پہ چمک رہا ہے، بیٹے کو چاند کیوں کہا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے وہ چاند خوبصورت ہے ایسے یہ بیٹا خوبصورت ہے۔ تب اب جب کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اصل میں یہ جملہ کہا ہے اولاد سے کہ اگر جنت کمانی ہے تو ماں کی خدمت کے ذریعے کما سکتے ہو۔ اسی لیے کہا گیا کچھ چیزیں ہیں جن میں پروردگار عالم نے مسلمان اور یعنی میں کہوں کہ مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رکھا، یعنی 3 حوالوں سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مہمان کا اکرام کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، واہ واہ واہ، امانتیں ادا کرو چاہے کافر کی امانت کیوں نہ ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے اپنے بستر پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو لٹایا ہے تو یہ کہہ کر لٹایا ہے، اور میں قربان جاؤں جب تذکرہ آ ہی گیا تو کل اخلاص کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو پوچھتا کہ جب رسول اکرم نے حکم دیا کہ علی آج میرے بستر پر سو جاؤ، اسے کہتے ہیں اطاعت، کہ اگر سامنے 40 قبیلوں کی ننگی تلواریں ہوں تو سائے میں کس کو نیند آئے گی؟ کس کو نیند آئے گی؟ مگر علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں اطاعت رسول اکرم کا مظہر ہو، جو آ کر رسول اکرم کی پیروی میں ایسے ہو جائیں کہ جن کے لیے کہنا پڑے کہ رسول اکرم کی پیروی ایسی کی جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کی پیروی کرتا ہے، یعنی اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رونق رمضان میں۔ رونق رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا مہمان خانہ۔ اور مہمان خانہ میں ہمارے ساتھ ہیں حنیف محمد صاحب، مزاج بخیر ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا، ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم لوگ ساتھ تھے کچھ دن پہلے، اور آج آپ کو دوبارہ اپنے سیٹ پر پا کر مجھے بہت خوشی ہے، اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس میں آپ کو بھی زحمت دیں گے، آپ کی بھی قیمتی رائے لیں گے۔ علامہ صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی فرما برداری، ماں کی خدمت، ماں کی اطاعت کر کے آپ جنت کما سکتے ہیں۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اپنی عبادت کے فوراً بعد کہا کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ذریعے پیش آؤ۔ دوسرا جو پہلو تھا جس کا آپ نے ذکر کیا جی کہ والدہ کو جنت کمانی پڑے گی، یقیناً والدہ کو جنت اسی صورت میں کما سکتی ہے جب جنت کے سرداروں کی جنت جن کے قدموں میں ہے ان کی کنیزی اختیار کرے، ان کی سیرت پہ چلے، ان کی سیرت پہ چلے، ان کی سیرت پہ چل کر ہی جنت کما سکتی ہے، وإلا جنت کا راستہ کیونکہ یہی لوگ بتائیں گے، انہی کے راہ پر انہی کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے، اس لیے کہ میں جملہ اگر کہوں کہ جنت اگر کچھ ہستیوں کی مشتاق ہے تو وہ انہی ہستیوں کی مشتاق ہے، تو اسی لیے جنت کمانا ظاہر ہے، جنت کمانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور جب پروردگار عالم پر اور جو اس نے عقائد نازل کیے ہیں، جو اس نے چیزیں نازل کی ہیں ان پر عقیدہ ہو اور ساتھ میں عمل صالح ہو تو یقیناً اسی راستے پر چل کر جنت کمائی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا، ماشاءاللہ مبشر بھائی نے اتنی مفصل بات فرمائی کہ ماشاءاللہ گنجائش ہی نہیں بات کرنے کی، مگر میں عرض کروں گا کہ آپ نے بابا اشفاق صاحب کی بات کری کہ وہ کہنے لگے کہ میں صحبت بزرگوں کی صحبت میں جانا چاہتا تھا۔ ایک بزرگ پشاور سے تشریف لے کر آئے تھے تو میں زیارت کی تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ ذکر جو کرتے ہیں اس کے فائدے ہیں، مگر کوشش کرو کہ کسی نہ کسی بزرگوں کی صحبت میں رہو۔ اچھا صحبت میں انہوں نے ایک راز بولا، حتیٰ کہ بہت بزرگوں کی زیارت میں بیٹھا صحبت حاصل کی، انہوں نے کہا بزرگوں کی صحبت کا ایک راز یہ ہے کہ ان کے قلب سے نور نکل کر تمہارے قلب میں منتقل ہوتا ہے، اور وہ فیوز و برکات جو ہے وہ تمہاری طرف جب منتقل ہوتا ہے تو اس کے فیضان سے بندہ مرصع اور مزین اور آراستہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ صحبت صالح ترا صالح کنت، وہ صحبت طالع ترا طالع کنت، کے اچھوں کی صحبت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اسی لیے تو وہ مولانا روم کی کتنی مشہور وہ کلام ہے، آپ نے فرمایا کہ یک لمحہ صحبت با اولیاء
بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت جو ہے وہ 100 سالہ وہ عبادت جس وہ بغیر ریاکاری کی اس سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عبادت آپ کے درجے کو بلند کرتی ہے، صحبت آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتی ہے، اسی لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو اسی لیے کامل کی صحبت ہونا ضروری ہے۔ بھائی واہ واہ واہ